جی السلام علیکم، میں حسن غلام آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ بہت ہی مشہور و معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک وہ پاکستان تشریف لے کر ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ جتنے بڑے اسکالر ہیں اور جتنے بڑے ماشاءاللہ وہ ایک ان کی نالج ہے، اور جس طرح کا وہ ایک ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست ان کی نالج ہے اسلام اور دیگر مذاہب کے اوپر بھی، میں کہتا ہوں ان کے لیے یہ پروٹوکول کم ہے۔ وہ اس سے زیادہ پروٹوکول اور اس سے زیادہ موسٹ گرینڈ ویلکم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر یہ حکومت کی طرف سے انویٹیشن ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری حکومت کو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پر تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستانی اسپیشلی مسلمان اتنا بھٹکا ہوا ہے، میں کہتا ہوں ایک آپ کسی غیر مسلم کو جب بھی اگر آپ ان کا فار ایگزامپل کوئی اگر کوشچن آنسر سیشن کرتے ہیں تو غیر مسلم سے زیادہ آپ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کو ہی ان میں زیادہ تر شرکت کا موقع دیں، کیونکہ ہمارے پاکستانی مسلمان ان چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہیں جو صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سنی سنائی باتوں پر بلیو کر لینا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے نقصان دنیا اور آخرت کے لیے بن سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ان کو کوئی بھی پاکستانی ہمارے اسپیشلی جو ہے مسلمان، ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی ان کے ذہن و گمان میں کوئی بات یا گردش کر رہی ہے تو بیٹر ہے ان کو ہی آپ وہاں موقع دیں، کیونکہ ہمارے ملک میں تو میں تو ایک بہت پرانی ایک ویڈیو دیکھی تھی، بڑا مشہور شو ہے سر، وہاں پہ جو ہے ایک کچھوے کو پیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہیں کوشچن آنسر سیشن کرتے ہیں تو ہمارے موسٹلی پاکستانی مسلمانوں کو دیں، کیونکہ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کو ہدایت کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک تو اسلام کے نام پہ بنا، لیکن وہاں پہ اسلام کے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے عظیم اسکالر کو بلا کے اتنا آپ ان کی جو ہے پروٹوکول کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیسٹ ہوا راولپنڈی میں، پروٹیسٹرز کے بیچ میں چلیں آپ نے دیگر لوگوں کو گرفتار کیا، اریسٹ کیا، وہ ایک اسٹیٹ کا ایک رائٹ ہے، جو بھی ان کو غلط لگتا ہے، لیکن ایک 70-75 سال مطلب کہ 75 سال نہیں میں کہہ سکتا، 80 سال کی بوڑھی عمر کی خاتون، ان کو گرفتار کیا گیا پنجاب پولیس نے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا گیا۔ یار پہلے تو میں حیران ہوں کہ آپ ایک ایسی بزرگ سے کیا خطرہ ہو گیا جن کی آخری وقت چل رہے ہیں ماں جی کے، اور ہم ان کو دہشت گردی کے عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور ایون کہ وہ جج کے فیصلے پہ میں حیران ہوں جس نے ان کا جسمانی ریمانڈ کا جو ہے حکم صادر کیا ہے۔ یار میں کہہ نہیں سکتا اپنے منہ سے، ایکسٹرا شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف اور عدلیہ اس حد تک گر جائے گی کہ ہم لوگ بچے بوڑھے ان لوگوں کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ ان کا تو بس نہیں چلا، نہیں تو جیسے ایک زمانے میں انڈیا نے کبوتر پکڑ لیا تھا کہ بھئی پاکستانی جاسوس کبوتر، تو یہ شکر ہے انہوں نے کوئی کبوتر نہیں پکڑ لیا کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کا کبوتر ہے بھئی، تو اس کبوتر کے اوپر بھی پرچہ کاٹو اور اس کبوتر کا بھی جسمانی ریمانڈ لو۔ یعنی کہ ہم لوگ اس طرح کی حد تک گر جائیں گے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر یہ حرکت کی ہے تو بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، ایک بوڑھی اور ایک بزرگ خاتون کے ساتھ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک بوڑھی عورت ہے، اور ان کی آپ عمر دیکھ لیں، انہوں نے تو پاکستان کو اپنے آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا ہے، اس کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا زوال بھی دیکھا ہے۔ اور میں بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی جو اس وقت حکمرانی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے پولیس والوں کو آرڈر دیے، پنجاب گورنمنٹ۔ میں سی ایم پنجاب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت بخشے، آپ کی والدہ کی عمر کی ہیں وہ، اگر آپ کی والدہ کو اگر پولیس والے پکڑ کے لے کے جاتے اور ان کا جسمانی ریمانڈ ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہے اور میرے دل میں دکھ بھی ہے اور مجھے رونا بھی آ رہا ہے کہیں سے کہ یار ہمارے ملک کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کر سکتے، ہم ان کو احترام نہیں دے سکتے۔ ہم نے تو ویسے ہی اپنے لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ ایٹ لیسٹ اپنی عوام کو، اپنے بڑے بزرگوں کو احترام تو دے دیں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، افسوس ہے۔ دعا کرتا ہوں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی عوام پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔